السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کے بارے میں، اور اس حوالے سے پاکستان کو کیا ایڈوانٹیجز حاصل ہیں اور پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو لیٹس بگن ود اٹ۔ سب سے پہلے جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان کو ہمیشہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک سگنیفیکنٹ اسٹریٹجک لوکیشن پہ لائے کرتا ہے۔ یو نو دیٹ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ہے، اور اگر ہم پاکستان کی لوکیشن کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پاسٹ میں اور اب بھی پاکستان کو کافی اسٹریٹجک ہوں یا ڈپلومیٹک ہوں یا پھر اکنامک چیلنجز ہوں، وہ کافی حد تک فیس کرنے پڑے ہیں، اور اب بھی پاکستان وہ چیلنجز فیس کر رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کو ڈور وے ٹو دی آئل رچ کنٹریز آف مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تو پاکستان ایک ڈور وے ہے ٹو دی سینٹرل ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ، اور پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کا یہی پوٹینشیل ہے جس کو سی پیک ایکسپلوئٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کو استعمال میں لانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے آبویسلی پاکستان کی اکانومی میں بہت ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوگا، کیونکہ پھر ہم پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کو ایک ٹریڈ ٹرانزٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ پاکستان کی جیو اکنامک ویژن ہے۔ اور اگین اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو جیو پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان نے اس کو جیو اکنامکس کے ویژن سے استعمال نہیں کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اس کی لوکیشن، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لوکیشن ہے، اس سے پاکستان کو نقصان زیادہ ہوا ہے بجائے اس کے کہ پاکستان کو اس کے فوائد حاصل ہوں۔ تو اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور پاکستان کو کیا ایڈوانٹیجز حاصل ہو سکتے ہیں۔ مور اوور ہم اس کو ایک سیکیورٹی کے ڈائمنشن سے دیکھیں گے، یعنی کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس کیا ہیں پاکستان کو بیکاز آف اٹس اسٹریٹجک لوکیشن۔ آل رائٹ، اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیوگرافی کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس کا سامنا پاسٹ میں بھی کرنا پڑا ہے، اور اب بھی پاکستان کے وہ کنسرنز بہت زیادہ ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، پھر چاہے وہ ہمارے ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہوں یا پھر نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہوں۔ ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل وہی جیسے ریسنٹلی لاسٹ ایئر دسمبر میں ہماری گورنمنٹ نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی لانچ کی تھی، تو اس پالیسی کا جو یونیک فیچر ہے وہ یہی ہے کہ اس میں پاکستان کے ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ آل رائٹ، تو اب اگر ہم پاکستان کی لوکیشن دیکھیں میپ پر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اوپر کی طرف سے پاکستان چائنا کے ساتھ جا کر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ساؤتھ ویسٹرن سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان عربین سی سے جا کے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ایران بھی ہے۔ مور اوور اگر ہم نارتھ ویسٹرن بارڈر پر دیکھیں تو وہاں پہ افغانستان لائے کرتا ہے، اور اگر ہم ایسٹرن بارڈر پہ دیکھیں تو دیر از انڈیا، جو کہ ہاسٹائل نیبر ہے پاکستان کا، جو کہ پاسٹ میں بھی پاکستان کہ اسی کی وجہ سے سیکیورٹی کنسرنز بہت زیادہ تھے، اور اب بھی سیکیورٹی رسکس بہت زیادہ ہیں فرام دی ایسٹرن بارڈر، اور یہی وجہ ہے کہ جس بنا پر پاکستان نے یو ایس کے ساتھ میوچول ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ بھی سائن کیا کہ ان کیس پاکستان کو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے فرام انڈیا، تو ان دیٹ کیس یو ایس ول ہیلپ پاکستان، لیکن دیٹ واز این ادر کیس، یعنی کہ اس ایگریمنٹ
کو مس پرسیو کیا گیا تھا، ایسا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا اگینسٹ کمیونزم. یعنی کہ اگر کوئی کمیونسٹ پاور پاکستان یا آس پاس کی ریجنل کنٹریز پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یا پھر اپنا انفلوئنس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان دیٹ کیس یو ایس ول پروٹیکٹ دیٹ کنٹری فرام دی کمیونسٹ انفلوئنس. اینی ویز یہی پاکستان کے انڈیا کے حوالے سے کچھ کنسرنس تھے جس کی وجہ سے پاکستان کیم انٹو این الائنس ود یو ایس، اور پاکستان نے یہ جو اپنے سیٹو اور سینٹو سائن کیے یہ وہی کنسرنس کو ایڈریس کرنے کے لیے سائن کیے گئے تھے. اب اگر ہم پاکستان کے نارتھ ویسٹرن بارڈر کی بات کریں جہاں پہ افغانستان لائے کرتا ہے، تو یو نو ویری ویل کہ پاکستان اور افغانستان کے شروع سے ہی تعلقات کوئی اتنے خوشگوار نہیں رہے. اور ویسے بھی جب پاکستان وجود میں آیا تھا، پاکستان انڈیپینڈنس حاصل کی تھی پاکستان نے، تب یو این میں ایک ہی کنٹری تھا جس نے پاکستان کی ممبرشپ کو قبول نہیں کیا تھا، ریجیکٹ کیا تھا، اینڈ دیٹ از افغانستان. آل رائٹ، افغانستان کے ساتھ ہمارے بارڈر ایشوز چلتے رہتے ہیں اور اب بھی وہ پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. اب اگر ہم 1980s کی بات کریں تو یو نو کہ تب افغانستان میں سوویت یونین کے ٹروپس آئے تھے، ٹھیک ہے، اور تب یہی ہوا تھا کہ یو ایس نے اسسٹنس دی تھی پاکستان کو اور پاکستان کو شامل کیا تھا اپنی وار میں اگینسٹ سوویت یونین، ٹھیک ہے. اور یو ایس ایس آر کو ان کی ٹروپس کو افغانستان سے ایکسپیل کرنے کے لیے فریڈم فائٹرز تیار کیے گئے تھے پاکستان میں، جن کو بعد میں بھیجا گیا تھا افغانستان تاکہ وہ جا کر وہاں پر یو ایس ایس آر سے فائٹ کریں اور انہیں ایکسپیل کریں فرام دی ٹیریٹری آف افغانستان. اور یہی ایک موقع کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد پاکستان میں ایک جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اس نے جنم لیا. اس کے بعد افغانستان سے ایک اور بہت مین ایونٹ ایسوسیٹڈ ہے جو کہ ہے گلوبل وار آن ٹیرر. آپ جانتے ہیں کہ 2001 کے بعد جیسے ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک ہوا، اس کے بعد جو یو ایس پریزیڈنٹ تھے بش، انہوں نے گلوبل وار آن ٹیرر اناؤنس کی اور انہوں نے پاکستان سے مدد چاہی کہ پاکستان ان کے ساتھ مل کر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان سے فائٹ کرے، ٹھیک ہے. اور اینڈ ہی سیڈ کہ either یو آر ود us اور یو آر اگینسٹ us. تو کیونکہ پاکستان کا ایک ریلیشن رہا تھا طالبان کے ساتھ، دیٹ از وائی پاکستان سے یہ کہا گیا کہ پاکستان ہیلپ کرے یو ایس کی ٹو ایلیمینیٹ ٹیررسٹ گروپس القاعدہ. تو یہ بیسکلی جو وار تھی اگینسٹ القاعدہ تھی، کیونکہ ٹوئن ٹاور اٹیکس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے اسامہ بن لادن، وہ ہی بلانگ ٹو القاعدہ. تو ایک طرح سے پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ وہ یو ایس کا ساتھ دے اور ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کر سامنے آئے اگینسٹ دی ٹیررسٹ گروپس ان افغانستان اور ان دی یو ایس آبجیکٹو آف گلوبل وار آن ٹیرر. لیکن obviously اگر ہم وہی اپنے 2 ڈیکیڈس کی ہسٹری ریڈ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کو اس سے انتہائی نقصان ہوا. ویسے تو دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کو کافی زیادہ ایڈ ملی یو ایس سے، لیکن یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کو جتنی ایڈ ملی اس سے کہیں زیادہ پاکستان کو اکنامک لاس ہوا. اور اس کے علاوہ مور دین 70,000 اور یو کین سے یس مور دین 70,000 ہماری لائفز لاسٹ ہوئیں سویلینس کی. تو بیسیکلی یہ جو پورا کام ہے، یہ جو گلوبل وار آن ٹیرر ہے، یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا اور اس کا نقصان بہت حد تک پاکستان کو برداشت کرنا پڑا، چاہے وہ اکنامکلی ہو یا پھر مٹیریل لاسز ہوں یا پھر نان مٹیریل لاسز ہوں. اس کے علاوہ گلوبل وار آن ٹیرر کے بعد جب یو ایس یہاں پر آیا تو انہوں نے طالبان کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا اینڈ دین وہاں پہ اپنی ایک یو ایس فرینڈلی گورنمنٹ کو انسٹال کیا، ٹھیک ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پپٹ گورنمنٹ تھی جو کہ یو ایس کے کہنے پر آپریٹ کرتی تھی.
اور پاکستان کو مسئلہ یہ درپیش آیا کہ وہ گورنمنٹ پاکستان کے خلاف تھی اور انڈیا کے بہت قریب تھی. ان کے زیادہ تر بیانات، ان کے زیادہ تر کام ہوتے تھے پاکستان کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، تو پاکستان کو یہ خدشہ تھا، پاکستان کا یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ تھا کہ پاکستان کہ افغانستان جو پاکستان کا امیڈیٹ نیبر ہے، وہاں پہ ایک اینٹی پاکستان اور ایک پرو انڈین گورنمنٹ انسٹال کی ہوئی ہے. تو پاکستان ہمیشہ سے یہ تو ضرور چاہتا تھا کہ وہاں پہ ایک پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ آئے تاکہ جو انڈیا کا انفلوئنس ہے وہاں پہ نیوٹرلائز ہو سکے. لیکن کیونکہ وہ گورنمنٹ یو ایس کے انفلوئنس میں تھی تو وہ زیادہ انکلائنڈ تھی ٹورڈز انڈیا اور اگینسٹ تھی پاکستان کے جس کی وجہ سے پاکستان کے جو سیکیورٹی کے خدشات تھے وہ کئی حد تک بڑھ گئے، کیونکہ وہاں پہ اینٹی پاکستان گورنمنٹ انسٹال تھی. اور آبویسلی یہ بات پاکستان کی جو سیکیورٹی پرسپیکٹیو ہے اس لحاظ سے بھی خطرناک تھی، اور پاکستان کی اکنامک ویژن جو تھا اس کے بھی کافی حد تک خلاف تھی. مور اوور اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2011 میں انڈیا اور افغانستان کے بیچ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پیکٹ سائن ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئے تھے. اور ایک اور جو میجر ایونٹ جو ریسنٹ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کی ہسٹری کے حوالے سے، جو ریسنٹ ایونٹ ہوا ہے میجر ایونٹ جس میں پاکستان کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنا پڑ رہا ہے اور آگے بھی کرنا پڑے گا، وہ ہے یو ایس ٹروپس وڈرال فرام افغانستان. آپ جانتے ہیں کہ یو ایس ٹروپس وڈرال کے لیے امریکہ پاکستان کو رسپانسبل سمجھتا ہے، یعنی کہ یو ایس ٹروپس وڈرا تو ہوئے لیکن اٹ واز دیئر ڈیفیٹ. وہ ڈیفیٹ ہوئے ہیں افغانستان میں اینڈ وہ ایک شیمفل ڈیفیٹ تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے رسپانسبل امریکہ پاکستان کو سمجھتا ہے. اینڈ اوبیسلی پاکستان واز اکیوزڈ آف پلینگ ڈبل گیم. لیکن اب ویسے وہاں پر طالبان گورنمنٹ آ چکی ہے اور اس کو پرو پاکستان گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کا جو انڈیا کے حوالے سے کنسرن تھا وہ تو ایلیمینیٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر ہم ویسے بات کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر سچویشن اتنی سٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ کافی سارے گروپس ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، رول کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پہلے بھی اگر ہم 90s کی بات کریں، 90s کے ڈیکیڈ کی بات کریں، تب بھی آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ تب بھی وہاں پر جو طالبان کے مختلف گروپ تھے ان میں لڑائی جھگڑا رہا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ہرگز بھی اسٹیبلٹی نہیں آ پائی اور حالات مزید خراب تر ہوتے گئے 90s کے ڈیکیڈ میں افغانستان میں، جس کی وجہ سے پاکستان پر یہ امپیکٹ پڑا کہ وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے ایز ریفیوجیز پاکستان میں آ کر سیٹل ہوئے. اس کے علاوہ جب گلوبل وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی تب بھی کافی سارے ریفیوجیز کا انفلکس ہوا ان پاکستان. اور اب بھی پاکستان کو یہی خدشہ ہے کہ اگر وہاں پہ ان گروپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، اگر ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بن پاتی اور وہاں پر سسٹین نہیں کر پاتی گورنمنٹ، تو اگین دیر از کنسرن کہ اگین پاکستان کو ایک ریفیوجی کا کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایک ریفیوجی انفلکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فرام افغانستان. سو یہ پاکستان کی ایک ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ وہ افغانستان میں اسٹیبلٹی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. اینڈ یو نو دیٹ جیسا کہ ابھی پاکستان نے OIC کی کانفرنسز بھی 2 آرگنائز کی، وہاں پہ ایک میجر ایشو کے طور پر افغانستان کے ایشو کو ایڈریس کیا گیا. ٹھیک ہے، تاکہ افغانستان میں اسٹیبلٹی لائی جا سکے جو کہ ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. تو پاکستان کا اگین ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے آج کے دور میں، آج کے ٹائم میں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہاں پہ طالبان گورنمنٹ آئی تھی تو وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ پائی، جس کے کانسیکوینسز پاکستان کو فیس کرنا پڑے تھے. اور اب بھی کیونکہ پاکستان کی اکانومی بے حد فریجائل ہو چکی ہے، تو اب پاکستان مزید افورڈ نہیں کر سکتا کسی بھی طرح کے ریفیوجی انفلکس یا کسی بھی طرح کا انریسٹ. اور ویسے بھی اگر وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ پاتی تو اوور آل یہ پاکستان کے سیکیورٹی
اور ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس کو مزید بڑھائے گا. تو پاکستان کے لیے اب یہ ٹائم ہے کہ وہ ریجن میں افغانستان کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرے اور کوشش کرے کہ کسی طرح افغانستان میں اسٹیبلٹی لائی جا سکے، کیونکہ پاکستان ایک بہت ہی بڑا بارڈر شیئر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ. مور اوور ہمارے جو ایریاز افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں دیر از آلسو کلچرل ایفینیٹی ود دیم. تو یہ بہت ضروری کام ہے، ایک رول پلے کرنا پڑے گا پاکستان کو بیکاز آف اٹس اسٹریٹجک لوکیشن. اس کے علاوہ اگر ہم ایران کی بات کریں تو پاکستان کے ریلیشنز ایران کے ساتھ بھی کبھی اسٹرین ہو جاتے ہیں، اینڈ مین ریزن از ریلیشنز ود سعودی عربیہ. پاکستان کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بیچ میں ایک نیوٹرل اسٹیٹ کی طرح رہنے میں، کیونکہ دونوں کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں اور ایران پاکستان کا امیڈیٹ نیبر ہے، اور سعودی عربیہ اوبویسلی وہ ایک بہت بڑا دوست ہے پاکستان کا. تو پاکستان دونوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز خراب کرنا افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ ان کے بیچ میں ایتھنک ڈفرینسز ہیں، سیکٹیرین ڈفرینسز ہیں، جس کی وجہ سے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں تعلقات کافی خراب رہتے ہیں، ان کا اثر پاکستان پر بھی آبویسلی پڑتا ہے. اور یہی کی وجہ ہے کہ جو ہماری ریجن کی اسٹیبلٹی ہے اور سیکیورٹی ہے وہ انڈرمائن ہو جاتی ہے اس طرح کی ہاسٹیلٹی سے. اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کے ایسٹرن نیبر کی بات کریں تو دیٹ از انڈیا، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے ہی یہ پرابلم سٹارٹ ہوا ہے، یہ ہاسٹیلٹی سٹارٹ ہوئی ہے اینڈ اسٹل آن گوئنگ. اور اس کے جو بیس پہ ایشو لایا کرتا ہے اینڈ دیٹ از کشمیر ایشو، جس کو انڈیا کسی بھی صورت حل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں اینڈ دیر از کانسٹنٹ فیئر آف وار اور انسٹیبلٹی. ٹھیک ہے، اور پاکستان اور انڈیا کی ہی دشمنی ہے، جس کی وجہ سے SCO جیسا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جیسا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیٹ فارم وہ اپنے پوٹینشیل ریچ نہیں کر پا رہا بیکاز آف دس ہاسٹیلٹی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے انڈیا میں، تب سے پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ مزید خراب ہو چکے ہیں، اینڈ اسپیشلی آفٹر دی اسٹیپس ٹیکن بائی دی مودی گورنمنٹ آن 5 اگست 2019. اور انڈیا انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ بھی FATF کے لیول پہ بھی کافی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ امریکہ کی مدد سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں لانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان کو گلوبل لیول پہ ریجنل لیول پہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، بار بار پاکستان پر ٹیررزم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. آل رائٹ، تو اوور آل پاکستان کو اپنے ایسٹرن جو بارڈر ہے وہاں سے بھی کافی سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں. تو ان تمام معاملات کو صحیح سے فیس کرنے کے لیے پاکستان کو ایک بہت ہی اسٹرانگ اور ویل تھاٹ ڈپلومیسی اور فارن پالیسی کی ضرورت ہے، جس کے تھرو پاکستان اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو نہ صرف جیو پولیٹیکل بلکہ اپنے جو جیو اکنامک آبجیکٹیوز ہیں ان کو بھی ایفیکٹولی اچیو کرنے کے قابل ہو پائے. آل رائٹ، سو ہم مزید اس ٹاپک کو فردر ایکسپلور کریں گے اور اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسے مزید ڈسکس کریں گے. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کے جو نیکسٹ پارٹس آنے والے ہیں آپ ضرور وہ چیک کیجیے گا. اینڈ ناؤ لیٹس اینڈ دس ویڈیو ہیئر. If you found it helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.